من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت الصلاۃ کے دوسرے عنوان کے تحت ہم پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم حالت سکر میں ہو، غفلت میں. حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے تفصیل رکھی تھی کہ آیت منسوخ ہے، لیکن اس میں موجود جو نصیحت ہے کہ آدمی جو نماز میں پڑھتا ہے اگر وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھتا ہے تو اس کی نماز وہ حقیقی برکتوں والی نہیں ہوگی کہ جس کا قرآن اور صحیح احادیث میں وعدہ کیا گیا ہے اور جس کا ہم عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اور اس زمانے میں دیکھتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے ہم تکبیر کیوں کہتے ہیں، ثنا کیوں پڑھتے ہیں، دعا استفتاح کیوں پڑھتے ہیں، تعوذ و تسمیہ کیوں پڑھتے ہیں، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم تمہیں عطا کیا. اور وہ جو بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں ان کے لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ جو یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو. تو وہ دہرائی جانے والی جو آیات ہیں ان کے حساب سے ہم پڑھ رہے تھے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ وانہ اذا لم یحسن الفاتحۃ ولا امکنہ تعلمھا قرأ ما تیسر لہ غیرھا. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 782 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام. جو شخص نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہوئی. فقیل لأبی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا بعض لوگوں نے، ان نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقال اقرأ بها فی نفسک، فرمایا اس کو آہستہ پڑھ لیا کر. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے. دیکھیں کیا ہے سورہ بقرہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب یہ آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہیں میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو لازمی سنتا ہوں. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو سوال کرے وہ اس کے لیے.
فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیں یعنی جو ہم شروع اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھیں گے، اس کے لیے مضبوط ترین بات یہ وضاحت ہے جو اب آگے آ رہی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اچھا ایک ایسی ذہن میں خیال آتا ہے تو پڑھیں گے یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اس بات کی، یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے وہ ابتدا کے اندر جو ہوا تھا نا، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی فرشتوں نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھ کر اور یہ سن کر کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کی بناوٹ اور وہ سب چیزیں دیکھ کر فرشتوں نے اپنے تجربے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ تو اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گا. یعنی کہ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ جس طرح بن رہا ہے نا اور جن صلاحیتوں کے ساتھ بن رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ تابعداری نہیں کرے گا، فساد کرے گا. یہ عبودیت کے تقاضے پورے نہیں کرے گا بلکہ خون خرابہ کرے گا. اور اللہ رب العزت یعنی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اچھا فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اب جب بندہ کہتا ہے، کون سا بندہ کہ جو فساد کر سکتا تھا، جو خون خرابہ کر سکتا تھا، جو کفر کی، شرک کی، نفاق کی زندگی بسر کر سکتا تھا، جو منکرات کی زندگی بسر کر سکتا تھا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اس کا یہ الحمدللہ رب العالمین کہنا فرشتوں نے بھی سنا نہیں؟ سنا ہے نہیں ہے نا؟ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر سیاحت کے لیے مخصوص کیا ہوا. جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب یہ جو سیاحت ہے یعنی کہ وہ زمین میں چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ مسجد میں. اور یہ وہ ہیں کہ جو جب سے زندہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے پیدا ہوتے ہوں، جوان ہوتے ہوں، بوڑھے ہوتے ہوں اور مر جاتے ہوں، نہیں، فرشتوں کی تو ایک ہی عمر رہتی ہے. یہ جب بھی تھے، جب یہ کہا گیا تھا کہ یہ انسان تو فساد و خون خرابے کے لیے، ہم تسبیح و تقدیس کے لیے، یہ جب بھی تھا. اور اب جب آج یہ سن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ہاں اس کے لیے تم نے کہا تھا نا فساد کرے گا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت جواب میں کہتے ہیں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. بھائی فساد خون خرابے والے جن کے لیے تانا مارا گیا تھا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ملکیت کو، میری قدرت کو، میری بادشاہت کو بیان کرا. وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، اور یہ بھی فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنے معاملات میری طرف تفویض کر دیے، موڑ دیے، اپنے اختیارات چھوڑ دیے، سارا اختیار میرے لیے تسلیم کر لیا. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ جواب کے اندر کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرا بندہ سوال کرے گا اس کو عطا کروں گا. تو بھائی میرے سمجھ رہے ہو؟
اب میں بات آگے لے آنے سے پہلے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھے ذرا، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں نا ذرا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. ارے مانگ کب رہا ہے تو مذاق اڑا رہا ہے. جب ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مطلب کوئی غرض ہوتی ہے، ہم اس سے سلیقے سے، طریقے سے، اخلاق سے، تہذیب سے، ادب سے بات کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہیں. یہاں کیفیت یہ ہے تو مالک الملک کے آگے، بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے کھڑا ہوا ہے اور تو بڑے 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 مشین چلا رہا ہے. پھر تو کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ برکتیں حاصل نہیں ہو رہی، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو بھائی نماز جس طرح پڑھنی تھی اس طرح تھوڑی پڑھ رہا ہے. تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تیرے یعنی اس پڑھنے کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے لیے ہم جو تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی آنسوؤں سے ان کے دامن بھیگ جاتے ہیں. آج ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ جس وقت بندہ یہ کہہ رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات، کون سی تعریفات؟ میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی نا. ہر وہ تعریف کہ جس میں بندہ جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو آخری مانے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ الحمدللہ ایسی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ مطلب اللہ کھلانے والا تو کوئی اور یہ نہیں مانتا ہوگا تو کہہ رہا ہے نا، یہ اللہ پلانے والا ہے یہ نہیں مانتا ہوگا تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے. یہ کسی اور کو نہیں مانتا ہوگا تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی بارش برسانے والا، اللہ ہی کھیتی کو اگانے والا ہے. یعنی کہ ہر معاملے کو اپنے یہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اس معاملے میں اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس تعریف میں کسی اور کو نہیں پاتا، تبھی تو کہہ رہا ہے. ورنہ یہ اس کا کہنا بے معنی، کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کہنے کی. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دیکھو ذرا کیفیت، دیکھو ذرا، یوں کھڑا ہو ویسے کھڑا ہے اور وہ ایسا کہہ رہا ہے. کیا کیفیت ہے؟ سوچیں. تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جنرل کہہ رہا ہے، کرنل کہہ رہا ہے، وزیر کہہ رہا ہے، صدر کہہ رہا ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی کہہ رہا ہے، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کہہ رہا ہے. اگر وہ اللہ کا ماننے والا، شرط یہ وہ فرعون نہیں ہو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرعون تھا، وہ ویسا نہ ہو، اللہ کا ماننے والا ہو تو وہ کھڑا الحمدللہ رب. اب اس کی طاقت ایک طرف، اس کے مناصب ایک طرف، اس کے جاہ و جلال ایک طرف، اس کے مال و اسباب ایک طرف. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا. نہ کسی شرک کی طرف پلٹا، نہ غیر اللہ کی طرف توجہ، نہ ہی میرے حق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی. ہاں دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ جب ہو سکتی تھی کہ جب مواہد بھی ہو اور جو پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہ. یہ بھی تو دیکھیں نا، دو علیحدہ بات. مواہد بھی ہے، توحید پرست بھی ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے زبان سے جانتا ہی نہیں ہے، پھر فائدہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مہربانیاں کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب صاف ہے کہ یہ اقرار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ظالم نہیں ہے، جابر نہیں ہے. ظلم اور جبر دونوں پہ قدرت رکھنے کے بعد بھی نہ ظالم ہے نہ جابر ہے. مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کسی اور کے لیے غریب نواز ہونے کا تصور، مہربانی اور رحمت کا تصور نہیں رکھے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، تو جب یہ کہہ رہا ہو قیامت کے دن کا مالک ہے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اس وقت میں اس کی کیفیت بدل جانی چاہیے.
اس کو اس کی گناہ اس کی خطائیں دماغ میں آ جانی چاہیے. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک, جزا کے دن کا مالک. اس کو اس کی اچھائیاں نہیں, کیونکہ اس کی توفیق تو اللہ نے دی ہے. اس کو اس کی برائیاں اور اس کے گناہ اس کی خطائیں دماغ میں آ جانی چاہیے. مالک یوم الدین. اب کیا ہوگا؟ اب بچی کچھ بھی اگر کوئی ذہن میں کوئی تکبر, کوئی غرور, کوئی گھمنڈ, کوئی چیز باقی بچی ہوگی یا کوئی لاپرواہی یا غفلت باقی بچی ہوگی, وہ نکل جائے گی. کیونکہ آگے کا کلمہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ سب کہنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب یوں کہہ دیتا تب بھی بات پوری تھی. جیسے میں نے پہلے بتایا نا, حمدللہ جب یہ بول دیتا تب بھی بات پوری تھی, لیکن الحمدللہ یہ کہنے میں اہمیت زیادہ ہے. اور بالکل اسی طرح نعبدوں کا و نستعینوں کا کہہ دیتا تب بھی بات پوری تھی. آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں. آپ کی, اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں. بات اس وقت بھی پوری ہے. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. آج سمجھے نا ذرا بات کو. وہ نماز پڑھنے سے وہ کھڑا ہوا ہے, اس نے ہاتھ مانگا, اے اللہ آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ کیفیت ہوگی نا اس کی. ایک تو وہ کیفیت ہے جو اللہ نے اس کو دے دی ہے کہ قوموا للہ قانتین, نماز کے طریقے میں انشاءاللہ یہ آ جائے گا کہ کیوں یہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں قوموا للہ قانتین کے تحت وہ بعد اب کھڑا تو ہو گیا, لیکن اس کے اندر ادب کی اور عاجزی اور خشوع کی کیفیت آئی ہے یا نہیں, وہ یہ جگہ آ کر واضح ہو جائے گا. ایاک نعبد, اے اللہ صرف آپ کی عبادت ہے. اور یہ وجہ ہے, دیکھو میں بات جان بوجھ کے آگے لے جا رہا ہوں, یہی وجہ ہے دیکھو آگے کہ جیسے کہ ہم نماز کے طریقے میں پڑھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ یا اس سے کچھ زیادہ نہ پڑھے. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت کی تلاوت کرتے تھے. اب فرض کریں وہ سورت کی تلاوت کر رہا ہے, فرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون, یا ایھا الکافرون, اے کافروں. کس چیز سے کافر؟ انکار کرنے والا. کس چیز سے انکاری تھے وہ؟ سنو ذرا بات کو. اور یہ کس چیز پہ ان کا رد کر رہا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, میں جو بھی تم عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی, میں ان میں سے کوئی بھی کرتا. تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے, میں ان کی عبادت نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا طریقہ, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اب آپ سمجھیں نا ذرا, یہ آگے یہ کہے گا, مثال ہے یہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کے تحت جو قرآن میں آسان ہو وہ پڑھنا چاہیے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کرو وہ آگے سورہ کافرون پڑھے گا تو وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ انکار کر رہا ہے غیر اللہ میں ہر کسی کی عبادت کا. تو اس کی اس وقت میں کیا کیفیت ہونی چاہیے جب وہ اللہ کے آگے یوں کھڑا یہ بول رہا ہے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے اس کی؟ آپ کبھی دیکھیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, باطل قسم کے لوگوں کو ذرا غور کیجئے گا. آپ نے وجد کا نام سنا ہے؟ وہ قوالی ٹائپ کی محفلوں میں لوگ ایک دم پاگل سے ہو جاتے ہیں. دیکھیے نا وہ والی ڈرامے بازی سنیے, اس کا نام سنا ہے؟ بعض لوگوں کو یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان چھو کے ہی کھپتی کر دیتا اس ٹائم, باقی وہ ان پر وہ کیفیت تاری جاتی. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں دیکھ کے نا کہ یار ہم بھی ہیں, تو وہ بھی وہ ڈرامے بازی شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو. اب ہم وہاں کھڑے, فرض کریں یا ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ سنا, اب آپ دیکھیں وہ ایک باطل چیز کے اوپر جو بھی جنگلی حرکات کر سکتے ہیں کر کے دکھا رہا ہے نا اپنے اوپر, وہ اس کیفیت کو جو وہ سامنے وہ جو بھانڈ میراثی جو وہ بول رہے ہیں اس کو وہ اپنے اوپر طاری کر رہا ہے نا اس کیفیت کو, اور اس میں وہ ذرا نہیں شرما رہا
کہ میں یہ جنگلیوں جیسی حرکتیں، جانوروں جیسی حرکتیں کر رہا ہوں، لوگ مجھے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، کیا میں صحت مند آدمی ہونے کے باوجود پاگلوں والی حرکت کر رہا ہوں؟ ذرا بھی اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کسی کا خیال کرتا ہے؟ نہیں، صاحب وجد ہیں۔ سمجھے ہو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ جب ایک باطل چیز پہ ایک باطل طریقوں کو اتنے افتخار کے ساتھ اگر آدمی کر سکتا ہے، تو جب وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے جو کہ حق ہے، اور جس چیز پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی حق ہے، کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ بھی حق ہے نا؟ کیا قوالی یا وجد کا اللہ نے کہا ہے؟ صلاۃ کا تو کہا ہے، وہ بھی حق ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور بعد اب کھڑے ہو اللہ کے آگے، بعد اب بھی کھڑا ہوا ہے، اور والذین هم صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی برتیں گے، یہ بھی کہہ دیا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ وجد نہیں کر رہے، اے اللہ کسی کے آگے رکوع سجدے نہیں کر رہے، کسی کی حمد و ثنا نہیں کر رہے، کسی کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر رہے، کسی کے لیے اپنی جان لگا رہے نہیں ہے، کسی کے لیے اپنی اولاد دے رہے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی عبادت کے نام پر تو نے بتایا اگر کر رہے ہیں تو کس کی؟ ایاک نعبد، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کر۔ اس کو کیا کیفیت اس کی ہونی چاہیے؟ اور جب آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے سوا دینے والا کون ہے؟ بھائی عبادت کرے، سنو میں بتایا تھا پہلے بھی، انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اپنی تو عبادت کروا سکتا ہے، کسی اور کی؟ انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ابلیس ایسے ہی مقابلے پہ نہیں آیا تھا، آپ سمجھے ذرا بات۔ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ جب یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ بنا کیسے ہے، یہ بن کیسے رہا ہے، جب وہ دیکھا اس نے ساری چیزیں، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ ہیں جو مستقبل میں ایٹم بم بنا لیں گے، یہ واقعی اشرف المخلوق ہے۔ مطلب ایٹم بم کا دھماکہ جنات کو ختم کر سکتا ہے۔ بھائی میرے پیارے، ایٹم بم کا دھماکہ اس علاقے میں جو جتنے بھی جنات ہوں گے نا انہیں بھی ختم، بھاگ سے اڑ گئے سب جنات بھی ختم۔ ایٹم بم وہ قیامت ہے، وہ تو ابلیس کو اللہ نے جو وعدہ دیا ہوا ہے، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے، ابلیس بچا رہے گا، ابلیس مرے گا نہیں، لیکن ذریت تو مرے گی۔ مارنے میں کردار کس کا ہوگا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ نہیں میں اس سے بہترین ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں سمجھے ہو کچھ بات۔ انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اگر چاہے تو اپنی عبادت کروا لے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں قدیم شرک ہمیشہ سے کیا چلا آ رہا ہے؟ گھوڑے گدھوں کے آگے جھکنا۔ سب سے پہلے جو شرک ہوا ہے قوم نوح کے 5 نیک بزرگ انسان، دیکھ لو، سب سے پہلے شیطان کی بھی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر انسان جھکا بھی ہے تو انسان کے آگے جھکا ہے۔ انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے، لیکن یہ شقاوت اور بدبختی ہوگی، سعادت نہیں ہوگی۔ کیونکہ سعادت کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اب سوچیں کہ جب انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا کہ وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے، کسی اور کیا عبادت کر سکتا نہیں ہے، لیکن جب اس کو عبادت پر اللہ نے مجبور کیا تو کس بات کے اوپر؟ اس پر کہ انسان کے وسائل و اسباب انسانی قدرت میں محدود ہیں۔ انسان اتنا طاقتور ہونے کے بعد بھی اسباب سب بہم لا سکتا نہیں لا سکتا۔ آخرکار وہ کسی سے سوال کرے گا جو وسائل و اسباب کا خالق ہے، وہ اس سے سوال کرے گا۔ اور دیکھو سن ترمذی کتاب الدعوات میں کیا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
یہ پکارنا اصل میں عبادت ہے. یہ پکارنا، یہ بلانا، یہ کہنا، یہ دعا کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے. کیونکہ اب ذرا دیکھو، وہ آدمی جو نماز کے معنی مفہوم کو نہیں جانتا ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگ رہا ہو نا، اس وقت اسے غور سے دیکھو. حالانکہ دعا کی اصل جگہ نماز تھی، وہ تو اس کو نہیں پتا. یہی ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ذرا دیکھو، جب وہ دعا کے اندر جب دعا مانگ رہا ہوتا نا، اب اسے غور سے دیکھو، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھو، ہاتھ پھیلانے کے تاثرات دیکھو. وہ جذبات میں آ جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا، سجدے میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جس چیز کو جان گیا ہے، سمجھ گیا ہے، اور اس بات کا اقراری بھی ہے کہ میں اللہ کے آگے عاجز ہوں ان حاجات، ان احتیاجات کے اوپر، کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی پورا کرنے والا نہیں ہے. وہ اشرف المخلوق انسان، او بھائی آخرکار کس کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ کس کے آگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، جب آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو، عبادت اصل ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک اعمال کرنے والے جہنم کے لیے، دوسرے اعمال کرنے والے جنت کے لیے، تیسرے اعمال کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے. سمجھ رہے بات؟ وہ عمل کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ میری فلاں حاجت ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس نماز کا یہ ثواب ہے اور اس روزے کا یہ ثواب. نہیں، وہ عمل کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ عمل ہمیں کرنے کا حکم کس نے دیا اور اس میں کس کی رضا شامل ہے؟ اللہ کی. اینڈ یہ کرنا ہے، یہ ہے بندگی، یہ کرنا ہے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی وجہ، صرف اپنے رب کے رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کھڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مدد کو پہلے نہیں، عبادت کو پہلے رکھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے. ہم نہ گھوڑے گدھوں کے آگے جھکے، نہ گائے بھینسوں کے آگے جھکے، نہ علموں کے آگے، جھنڈوں کے آگے جھکے، اور نہ ہم انسانوں کے آگے جھکے، نہ ہم جن بھوتوں کے آگے جھکے، نہ پریوں پریزادوں کے آگے جھکے. ہم جھکے تو اے اللہ آپ کے آگے جھکے. اللہ رب العزت جب یہ بندے سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. آپ یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ھذا بینی و بین عبدی، کیا کمال، کیا کمال ہے. سنو سنو، کسی طاقتور کا یہ کہہ دینا یہ میرا بندہ ہے، کیا اہمیت ہے اس جملے کی؟ میرا بندہ بولنا جائز نہیں ہے، منع ہے ہمارے دین میں. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک طاقتور ترین آدمی وہ کہہ دے اے ایک منٹ یہ میرا بندہ ہے، اب اس بندے کی کیا لے ہے؟ اس کا اسٹیٹس چھوڑو، لیکن جیسے اس نے بولا ہے میرا بندہ، اس کا اسٹیٹس کیا بن جائے گا وہاں؟ کوئی اس پہ ہاتھ بھی ٹچ کر سکتا ہے، کوئی اسے اف بھی بول سکتا ہے. اللہ کی قسم یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کا. ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق، یہ جگہ ہے ڈائریکٹ اللہ سے تعلق. ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے. ولی عبدی ما سأل، اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے وہ اس کے لیے، جو بھی مانگے گا اس کو دوں گا. اینڈ ہو گیا. اور کیا چاہیے بتائیے؟ اور ہمیں چاہیے کیا کہ جو ہم سوال کریں اللہ میں عطا کر دے. اور کیا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ذہن میں ان بھائیوں کے خیال آ سکتا ہے کہ جو نماز کو خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جان کے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس وقت ہم کیا بول رہے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ اس کے بعد بھی ہماری بعض حاجات قبول نہیں ہوئی ہیں، ہمیں نہیں ملی. سمجھے؟
پہلے جملے پہ غور کرنا چاہیے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانے معاملہ ہے، یہ ہے پہلی بات۔ اب بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں، اب اللہ جو چاہتا ہے نا وہ ہوگا، اور یہ سب سے کمال بات ہے، کیونکہ میری چاہت ناقص ہے، اللہ کی مکمل ہے۔ میں جو چاہوں اپنے لیے وہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا کروں گا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہر صورت میں گھاٹے میں، لیکن اللہ جو میرے لیے چاہے گا وہ ہر صورت میں میرے لیے نفع بخش ہے۔ تو سنن ترمذی میں کیا حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، تم لوگ دعا کرنے میں جلد بازی نہ کیا کرو، یا تو تمہاری دعا قبول ہوگی، یا تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور تمہاری وہ نعمت تمہیں عطا ہوگی جو تم چاہتے ہو، اور یا پھر اللہ اس کا نعم البدل دے گا۔ نعم البدل کی شرح محدثین نے کیا کی ہے کہ وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس سے اچھی چیز وہی اسی فائدے کی، اس سے اچھی چیز اللہ دے دے گا، اور یا پھر اللہ آخرت کے لیے اجر بنا دے گا۔ کیا مطلب کہ جو اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، زوال پذیر ہو جانے والی چیز ہے، اللہ رب العزت اس کو پھیر دیتا ہے اس سے، اور اس کے بدلے میں آخرت میں اجر بنا دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے اللہ میرا گھر ہو جائے، اور اس کے لیے گھر نقصان دہ ہے، وہ نہیں جانتا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ میرا نکاح ہو جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں نکاح کرتا ہے۔ اللہ میری اولاد ہو جائے، اللہ بیٹیاں ہو رہی بیٹا ہو جائے، بیٹے ہو رہے بیٹیاں ہو جائے، اللہ مال نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، جو وہ مانگے اور اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ نے جنت میں اس کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ تو جب جنت میں اس کے لیے رکھ دیا، مطلب اب اس نعمتوں کو پا جائے وہ، اس کے لیے اللہ جنت میں بھیجے گا نا، ورنہ اس کو ذخیرہ جنت بنانے کا فائدہ ہے کیا؟ تو بتاؤ نعمت کیا نکل کر آئی، اللہ کا چاہنا ہے یا میرا؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا، مل رہا ہے اس کو، بہتر مل رہا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے بہتر دے رہا اللہ اس کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک جملہ تھا، کتنا بڑا اس کے پیچھے عقیدہ موجود ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ سنیں ذرا بات بھائی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بھائی جانی مانی شخصیت ہے۔ ایک زمانے میں ایپ ٹیک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے تھے، لطیف آباد میں نا ایپ ٹیک انسٹیٹیوٹ، یہاں پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یہاں دعوت دی گئی، میں گیا، فیکلٹی میں اساتذہ جو جتنے بھی تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چل رہی تھی، وہ C++ لینگویج ہوتی ہے کمپیوٹر کی، وہ پڑھاتے تھے وہاں۔ دینی باتیں چلیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں کہ جو بظاہر جو ان کے نظریات تھے اس کے خلاف تھیں، لیکن باتیں باثبوت با دلیل تھیں، تسلیم کے بغیر بظاہر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ذہن کے اندر ان کے مخمسے کی کیفیت تھی، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن مسئلہ یہ اب ہمارے جیسا بندہ کہاں جائے، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی دلیل دے رہا ہے، وہ بھی اپنی بتا رہا ہے، وہ بھی، ہمارے جیسا بندہ کہاں جائے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ایسا استاذ کہہ رہا ہے کہ جو C++ جیسی لینگویج پڑھاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ کوئی چنے بیچنے والا روڈ کے اوپر وہ بول دیتا ہے، پنکچر بنانے والا بول دیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے جیسا آدمی کہاں جائے، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی، قابل آدمی، دین کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو ذرا، توجہ طلب بات ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم کہاں جائیں؟ نماز پڑھتا ہوگا تو جب بولتا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، تو بجائے یہ کہنے کہ یہ کیوں نہیں بول دیتا اے اللہ ہم کہاں جائیں؟ وہ اپنی سنا رہا ہے، یہ اپنی سنا رہا ہے، وہ اپنی سنا رہا ہے، اپنی سنا رہا ہے۔ اب بھائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بول رہا ہوتا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں، مسئلہ ہی گھوم پھر کے وہی آتا ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم نماز میں بول کیا رہے ہیں۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہو
یہ کہنے سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو اہدنا الصراط المستقیم 5 ٹائم بول کر آئے ہو تو اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا یا نہیں؟ چلائے گا یا نہیں؟ تم نے جو مانگا وہ پورا ہوگا یا نہیں؟ یہ بتاؤ. کون کیا بول رہا ہے اسے چھوڑ دو. اہدنا الصراط المستقیم جو تم بول رہے ہو بار بار نماز میں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو رہا ہے، اس سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہوگا یا نہیں یہ بتاؤ. ہاں بھائی ہوگا. نہ نہیں ہو سکتا. نہ کا مطلب تو اس کو جھٹلانا ہوگا. نہ نہیں ہو سکتا. اور لطف کی بات یہ ہے ہم مطلب ہمارے بے معنی جملے، بے ساختہ بکواس باتیں ہیں ہماری. اللہ کا کلام بڑا جامع ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پہ چلائیے، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے. اور سنو ذرا بات کو، بات اتنے پہ نہیں تھی سیدھے رستے پہ چلائیے. سنو ذرا بات کو، کون سا سیدھا رستہ ہے؟ سنی بنے گا، دیوبندی بنے گا، شیعہ بنے گا، اہل حدیث بنے گا، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، کون سی والی فرنچائز چاہیے تجھے؟ کیا بنے گا تو؟ اہدنا الصراط المستقیم یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا، ہندو بنے گا، جینی بنے گا، بدھسٹ بنے گا، کیا بنے گا تو؟ تو کس کو صراط مستقیم سمجھ کے مانگ رہا ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا. تو کس کو صراط مستقیم سمجھ؟ وہی سمجھنا. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں، ہے نا ڈرامہ یہ. پوچھو تم پیپل کے درخت پہ ہو، تم کہاں ہو؟ حق پر ہو یا نہیں ہو؟ ہاں کون سے والے؟ اگر نام اور ٹیگ آ جائے گا نا تو سمجھ جانا نہیں ہے. کیونکہ نماز میں کیا بول کر آیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن پر انعام کیا جب ان کا ذکر کیا تو کن کا ذکر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ جو قرآن میں انعام کا جو ذکر ہے وہ اگر اللہ نے کیا ہے، جو بندہ یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، اب زیادہ میں زیادہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب، اسماعیل علیہ السلام کے اصحاب. صراط الذین انعمت علیہم زیادہ میں زیادہ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور آئے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم. مفسرین کا اتفاق ہے اس کے اوپر. صراط انعمت علیہم سے مراد صحابہ ہیں، غیر المغضوب، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق. اور سنیں یہ بات یہ نہیں تھی صراط اہدنا الصراط المستقیم، اب آگے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی صحابہ کرام کے رستے پر. اب ذرا سمجھنا، صحابہ کرام کے رستے کو بتانے کے لیے آپ کو الگ سے جبرائیل آئے گا؟ اگر صحابہ کرام کے، سننا ذرا بات کو، جو ایام تھے وہ قرآن کے ساتھ لگ کر آتے. توجہ سنیں بات. صحابہ کرام کی جو ایام تھے، جو تاریخ تھی، اگر وہ قرآن کے ساتھ لگ کر آتے تو آج 30 پارے پڑھنے میں ہمیں جو دقت پریشانی اور جو مشقت ہو رہی ہے، آپ سمجھیں وہ سب تاریخ ساتھ مل کر آ جاتی تو کیا ہم وہ 20 جلدوں والا 25 جلدوں والا قرآن پڑھ لیتے؟ 30 پاروں والا تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، 20-25 جلد والا. پھر ہمارا رونا کیا ہوتا؟ تو یہ تو بہت بڑا ہے تو بہت مشکل ہے. ایسے ہی نا، اس کو الگ کر دیا گیا. اس کو الگ کس کے ساتھ کیا گیا؟ جو سننا ذرا بات. الحمدللہ رب العالمین. اب حمد اللہ کی کس کس طرح ہے؟ احادیث کی کتابوں میں آ گئی ہے. شوق ہے حمد کو سیکھنے کا، شوق ہے، اٹھاؤ احادیث کی کتابیں پڑھو، اور توحید کا بیان کو پڑھو، احادیث کی کتابوں میں ایمانیات کا بیان پڑھو، حمد پتہ لگ جائے گی، اللہ کی ملکیت پتہ لگ جائے گی، اللہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ سب پتہ لگ جائے گا. یہ ہو گیا کلیئر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید الوہیت کے اندر کلیئر ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ معرفت الاصحاب کی کتاب میں پورا ہو جائے گا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ سورہ فاتحہ کو سیکھنا چاہتے ہو یا نہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ پورا قرآن تو ابھی باقی ہے، سورہ فاتحہ تو پہلی سورت ہے، پورا قرآن تو ابھی باقی ہے. سنیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ چلا ہمیں اصحاب کے رستے پہ، اور نماز ختم ہونے کے بعد ہی ان کو لعنتیں دیں گے، گالیاں دیں گے.
ہے نا ہمارے پاس ایسا کرو. نہیں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد اہل بیت ہیں. ہاں جیسے ہم نے جب صحابہ بولا تو ہم نے ان میں اہل بیت کو گنا ہے لازمی, کیونکہ ابو لہب صحابی نہیں تھا, اہل بیت تھا. اہل سنت جب یہ کہتے ہیں سنو صحابہ کرام, تو وہ اس میں اہل بیت کو شامل مانتے ہیں. اہل بیت الگ سے اس لیے نہیں بولتے کہ ابو لہب اہل بیت ہے لیکن صحابی سنت بات. اب مسئلہ یہ ہے نہیں اس سے مراد اہل بیت ہے, اس سے مراد اہل بیت ہے نا, ان کے راستے پہ چلے گا, ہاں علی کے راستے پہ چلے گا, ہاں جہاد پہ جائے گا. وہ 12ویں امام جب آئیں گے جب, ابے تو پھر تو علی کو تو نہیں مانا نا, پھر 12ویں کے پیچھے گئے نا. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ جہلم میں رادھا ناچے گی. سنو ذرا بات. اور بھائی جب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ سیدھے راستے پہ چلائیے ان کے راستے پہ جن پر آپ کا انعام ہو. اس کے بعد صحابہ ہیں, ابو بکر والی نمازیں پڑھنی ہیں, عمر والی حاکمیت کرنی ہے, عثمان والی خرچ کرنا ہے, اور علی والا جہاد کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ان تینوں نے نہیں کیا یا ان تینوں میں سخاوت نہیں تھی. میں بتا رہا ہوں ایک رول ماڈل کے طور پہ ہر ایک میں سے ایک چیز نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیں ذرا سب کو غور سے, انہیں غور سے دیکھیں. یہ کرنا ہے آپ کو, یہ تھوڑی کرنا ہے مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا آؤں گا کاروبار کروں گا, مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا آؤں گا کاروبار کروں گا, مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا آؤں گا کاروبار کروں گا. ابے تو پھر تم کون سے صراط مستقیم پر ہو؟ تم میں اور اتوار کے دن جا کے چرچ میں نماز پڑھنا لے عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ انقلاب ووٹ ڈال کے لاؤں گا. ابے زندگی میں صحابہ والے طریقے سے انقلاب لانے کو تیار نہیں ہے, ووٹ ڈال کے ملک میں انقلاب لائے گا. ابھی آ رہا ہے 50 سال میں ہے نہیں, اب آئے گا. توجہ سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جب کہہ رہا تھا, پتہ نہیں تھا نا کہ بول کیا رہا ہوں میں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب کہہ رہا تھا تو پتہ نہیں تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں. اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا ان کے راستے پر آپ نے ہمیں نہیں چلانا. کن پہ غضب ہوا؟ یہود پہ. کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوا؟ سود کھاتے ہیں آج تک, سود کی ہر قسم کو اپنے لیے جائز کیا ہے انہوں نے. اور آپ اسلامی بینکنگ تو انہوں نے کون سا کفریہ بینک کہہ کے کھولا تھا, اور نہیں سمجھے بات کو. انہوں نے بھی تو ایک طرح سے اپنے مذہب اور ملت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بینک بنایا تھا نا, اور نہیں سمجھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ مغضوب علیہم سے مراد یہود سود کھاتے تھے. سنو, یہودیوں نے سب سے پہلے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے. یہودیوں نے تقلید کی ہے. آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں, نماز میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہود کے طریقے پہ مت چلانا. دنیا میں تم یہودیوں کے ہی طریقے پہ, کاروبار سارا تم یہودی طریقے سے کر رہے ہو. نماز میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ خیر میں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے. وہ بھائی تم صحابہ والا کہاں کر رہے ہو؟ تم تو وہ یہودیوں والا کر رہے ہو, ان پہ تو غضب ہوا تھا, تو جبھی تو تمہارا یہ حال ہے. وَلَضَّالِّينَ, اے اللہ گمراہوں کے راستے مت چلانا. گمراہ میں نے بھی بتایا مفسرین کا اتفاق ہے مراد اس سے کون ہے؟ نصارہ. کیا کرتے تھے نصارہ؟ یہ کیتھولک چرچ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہمارے عقائد کے نام سے نا. اب اس میں وہ صفحہ نمبر 21 پہ ایک جگہ پر لکھا ہے, ایک بیچ کے پیراگراف, کہ جس عورت کو حمل کا درد ہو نا اس کے ناف کے اوپر سلیب باندھو تو حمل میں آسانی ہوگی. اور یہ ہمارے پاس بھی ہے یہ والا معاملہ. ناراض ہو جائیں گے اس لیے میں ایک کوڈ ورڈ میں بولوں گا, کھارا در سے کتابچہ چھپا. کہاں سے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں. کھارا در سے کتابچہ چھپا, لوہے قرآنی کا فضائل, اور اس کے اندر بھی جو نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورت کو حمل کی تکلیف اس کو. نماز میں تو کیا کہہ رہا ہے کہ نصارہ والے طریقے پہ اللہ ہمیں نہ چلانا. نصارہ سلیب اٹھائے پھرتے ہیں, گھر پہ سلیب لگائیں گے, دیواروں پہ سلیب لگا, ہمارا علم لگائے گا؟ لگاتا ہے؟
سیم اسی طرح نماز میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں نصارہ والے طریقے پر، سنو ذرا بات، اور اگر وہ سنت کے مطابق ہے کہہ والا ہو، سنت کے مطابق والا ہو تو آمین. کمال کر دیا، کمال کر دیا. کیا کانفیڈنس کے ساتھ تو نے آمین کہا ہے، کیا بول کے کہا ہے ذرا بتائیے. آمین کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن اتنا ضرور ہے مفسرین کہتے ہیں مراد قبول، اللہ قبول فرمائی. آمین کے معنی میں اختلاف ہے، زیادہ تر مفسرین کا مراد اللہ قبول فرمائے. وہ کیا قبول کروایا یار؟ تو کیا پڑھا تو نے تھوڑی دیر پہلے بتا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں جاننا، یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وقت میں، کہ فرض کریں آپ سورت پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا قل یا ایھا الکافرون. وہ یا ایھا الکافرون کہہ کے آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. ابے تو یا ایھا الکافرون جب کہہ رہا ہے، یہ اللہ کو تو بول، کافر کو بھی کافر. اللہ کو بول یہ بات کہ اللہ کافر کو کافر کے. سمجھیں ذرا اس بات، کفر اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی خباثت ہے کہ کافر کو بھی برا لگتا ہے کہ اسے کافر نہ کہا جائے. دنیا کی سب سے خبیث ترین گالی یہ ہے کہ کسی کو کافر کہا جائے. کیونکہ اگر ایک آدمی میں رتی بھر بھی غیرت ہوتی ہے نا، رتی بھر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں، تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، پھر تیرا جو دل کرے وہ کرتا، پھر کافر بھی ہوگا، حیا بھی باقی ہوگی. آپ اسے کافر کہہ کے دکھاؤ تو وہ کیسا چڑھتا ہے. بے حیا ہوگا نا، اسے کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی کہتا. بے غیرت بے حیا کو کچھ بھی کہتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. حیا والا غیرت والا نا، اس کو فرق ہوتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں. وہ کیوں کہا گیا ان کو کافروں؟ نماز پڑھنے کو تیار تھے، روزہ رکھنے کو تیار تھے، حج کرنے کو آپ کے طریقے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے آپ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں. تو کہا گیا نا ایھا الکافرون. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ عملی طور پر اسے ثابت نہیں کر کے دکھا رہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے، روزہ آپ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ آپ نہیں دے رہے، حج آپ نہیں کر رہے، جہاد آپ نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی سنتوں میں کمپرومائز، سمجھوتا نہیں، ٹھیک ہے بس اب داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی تھوڑی ہے. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے داڑھی، مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے. مذاق بات ہے؟ کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہے. ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے باتوں کو، پھر کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یار کیا غلطی ہو گئی ہے، سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. اپنا احتساب کرنا چاہیے آدمی کو، کہاں میں نے کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی ہے. اپنا آدمی کو احتساب کرتے رہنا چاہیے. کیا مجھ سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انفرادی عذاب کا شکار ہو گیا ہوں؟ چھوڑ دو دیگر چیزیں ارد گرد کی. لا اعبدو ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ابھی تو کس کی کرتا ہے؟ میں اللہ کی کرتا ہوں. کب کرتا ہے؟ کرتا کب ہے؟ سمجھے یہ نہیں. اب فرض کرے کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہو، وہ کہہ رہا ہے لا اعبدو ما تعبدون. اب تو بھائی بتا تو کب کر رہا ہے؟ اس کی تو نے چھوڑ دی کہ غیر اللہ کی نہیں کروں گا. اب اللہ کی تو کرے گا. لا الہ تو کہہ دیا، الا اللہ کو نہیں مانے گا.
توجہ طلب نکتہ ہے، لکم دینکم ولی دین. کانفیڈنس تو دیکھو اس کا، گنتی کے تھے اس وقت یہ جب کہا تھا یہ. آج 1 ارب 60 کروڑ ہیں ہم دنیا میں. جس وقت یہ جملہ کہا تھا نا لکم دینکم، اور جب یہ کہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ اتنا کہہ دینا کہ ہمارا کوئی الگ مذہب ہے تو برکات چپ چاپ رہتے تھے، کسی سے کہنا مت. کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کو کہنا مت کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے. لوگ اپنا دین و مذہب چھپاتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بت پرست، یہ مکے والے، یہ حجاز والے یہ ہمیں مار دیں گے. باپ دادا کے دین کے خلاف کوئی سمجھوتا، ما وجدنا علیہ آبانا علی آثارہم، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ چلتے دیکھا. یہ تو وہ کہتے تھے. اور ان کے درمیان میں 66-65 افراد، تم 66-65 افراد، اور کہہ رہے ہو ولی دین، ہمارا اپنا دین ہے. تو یہ سنو ذرا بات کو، آج کیا ہو گیا؟ جب تم 60-65 تھے تم میں اتنا کانفیڈنس تھا کہ تم کہتے تھے ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے. آج کہاں گیا وہ؟ مسئلہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں تمہیں خود نہیں پتا، تم کیا پڑھ رہے ہو قرآن میں تمہیں خود. ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک ہمارے لیے ہمارا دین ہے، کسی اور کے طریقے پر نہیں چلیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب آپ اس کی جگہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو، مطلب میں نے کہا نا فقر ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو پڑھو. فقہا نے تحدید کی ہے کہ کم از کم 3 آیات، انہوں نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ 3 آیات کی صورت ہے نا، کہ کم از کم جو پڑھنا چاہیے وہ 3 آیات. لیکن اس تحدید کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں. فقر ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو پڑھو. فرض کرے سورہ فاتحہ کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت ہے وہ، آیت الکرسی ایک آیت ہے. میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی پڑھو پورا قرآن پڑھ ڈالو، ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. پڑھ کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو. اللہ کی قسم وہ برکتیں جو اللہ نے نماز کے پیچھے بیان کی ہیں وہ لازمی مل کے رہیں گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک اکلوتی نماز روک دیتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے. روک نہیں پا رہی، وہ تو روک رہی تھی، تم نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا. ڈرپ چڑھائیے، ڈرپ، سوئی اوپر نہیں لگاؤ نیچے لگاؤ، نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ ڈرپ میں اوپر سے ایئر پاس ہو جائے اور بوندیں گرتی جائیں. اوپر نہیں لگاؤ نیچے لگاؤ، 1 نہیں 4 لگا دو نیچے، ڈرپ لگ جائے گی. انجیکشن ناک میں لگواؤں گا، بازو پہ نہیں لگواؤں گا. کہاں لگواؤں گا؟ ناک میں لگواؤں گا. فائدہ ہو جائے گا یا برین ٹیومر ہو جائے گا؟ سمجھے ذرا بات کو نا. جب ہم نماز کو اس کے معنی مفہوم کے مطابق نہیں پڑھیں گے، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کے فوائد و ثمرات ہمیں نہیں مل سکتے. لو جی، اللہ اکبر. بادشاہ سلامت بھائی، میں آپ کو بتا، آپ نے محمد بن سلمان کو دیکھا ہے؟ ولی ہے سعودی عرب والا، دیکھا نا اس کو، پروٹوکول دیکھا اس کا ہے؟ بادشاہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کہتا نا آنکھوں والو عبرت پکڑو. ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں محمود اور ایاز، سمجھ میں آتا ہے اللہ کی قسم. آپ دیکھیں نماز پڑھتا ہے بادشاہ. وہ سنو، روڈ پہ گاڑی آئیں گی نا تو کوئی دوسری گاڑی سامنے نہیں آنی چاہیے. جس وقت پارکنگ ہوگی ارد گرد کوئی بھی غیر متعلق آدمی موجود نہیں ہونا چاہیے. اندر جب داخل ہوں گے تو وہ پولیس پروٹوکول سارا ساتھ جائے گا، ایسے ہی ہے. لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، میں پہلے رکوع کروں گا، میں پہلے سجدہ کروں گا، نماز پہلے، سلام پہلے میں پھیروں گا. یا چھوڑو اس بات کو، نماز میں پڑھاؤں گا، میں بادشاہ ہوں. پتہ ہے ساری بادشاہ تیری ایک طرف اور اللہ کا حکم پتہ ہے منہ پہ مار دی جائے گی.
تمہاری بادشاہی کو نہیں دیکھا جائے گا, تمہاری ولی عہدی کو, تمہارے پروٹوکول کو نہیں دیکھا جائے گا. پروٹوکول فالو ہوگا کس کا؟ اللہ کا. اور بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے بظاہر, لیکن دیکھ لو دین کے علم کی اہمیت و حیثیت دیکھ لو کہ اتنے طاقتور بادشاہ کو کس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے؟ ایک علم والے, دین کے علم والے. جب وہ کہے گا نا کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہونا ہے, جب وہ کہے گا رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنا ہے, جب وہ کہے گا سجدہ کرنا ہے, کس سے؟ اس سے ڈر کے, اس کا ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. طاقتور ترین آدمی کیسا ناک رکھ کے سجدے میں پڑا ہوتا ہے, پڑھیں گے ہم انشاءاللہ بھی آگے. سنیں ذرا بات کو. اللہ اکبر, لو بھائی دوبارہ پہلے قیام میں سب کچھ پڑھ لیا. اللہ اکبر, ہاتھ کھڑے کے دوبارہ سے اقرار کریں اس بات کا, سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں. سرنڈر, ہاتھ کھڑے کر لیے, کوئی اختیار میرا نہیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. لو رکوع میں, رکوع میں کون گئے؟ بادشاہ سلامت. کون گئے؟ جنرل کرنل. کون گئے؟ ڈاکٹر. کون گئے؟ انجینئر. کون گئے؟ بڑے صاحب, دنیا کا امیر ترین آدمی. ویسے اس کے آگے لوگ جھکتے ہیں, اور یہ شرط کیا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا شرط یہ ہے اللہ کا ماننے والا ہو. شرط یہ ہے اللہ کا ماننے والا. اللہ اکبر. رکوع سبحان ربی العظیم, کیونکہ تصویر کیا نکل کر آئی ہے؟ دنیا کا طاقتور ترین آدمی سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں, سارے درباری کہاں ہیں؟ نیچے. اور کون؟ وہ پہاڑوں جیسے جنات کہاں ہیں؟ نیچے, دو زانو ایسے. کس کے آگے؟ سلیمان علیہ السلام کے آگے. اور وہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے آگے. اللہ سبحان ربی العظیم. ساری بات یہی ہے. ثابت ہو گیا اس سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے. اس میں کمزوری ہے, عیب ہے کہ یہ اس سے طاقتور نہیں ہے. جس کے آگے یہ جھک رہا ہے, جس کے آگے یہ, وہ سب سے طاقتور, اس سے بھی زیادہ طاقتور. ثابت ہوا, ثابت ہوا, اس کا عیب ثابت ہوا, اس کی خوبی ثابت ہوئی. تو کہتا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اے اللہ پاکیاں ہیں آپ کے لیے, ہر عیب سے پاکی آپ کے لیے ہے. آپ ہمارے پالنے والے سب سے عظمت والے ہیں. ہمارے لیے کوئی عظمت, یہ تخت و تاج دنیا کے لیے ہے, ورنہ آپ کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں. سبحان ربی العظیم. ایک دفعہ نہیں, دہرا کے کہتا جائے گا, دہرا کے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نہیں سمجھے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہا تھا نا انہوں نے. اے اللہ ہم آپ کی تسبیح, آپ کی بزرگی, آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ دیکھو, یہ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ اس کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج رہو, یہ فساد خون خرابہ کرے گا. وہ رکوع میں کیا کہہ رہا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, رب الملائکۃ والروح. تسبیح اللہ آپ کے لیے, تقدیس آپ کے لیے کہ آپ روح الامین اور تمام فرشتوں کے رب ہیں. لو بھائی فرشتے بھی دیکھتے ہی رہ گئے, یہ کیا ہوا؟ جس کے لیے فساد کا کہا گیا تھا, جس کے لیے خون خرابے کا کہا گیا تھا, وہ جھک کے اللہ کے آگے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہ جو ہم کرتے ہیں صرف ایک کام. آپ دیکھیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک فرشتے کو دیکھا جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور سبحان اللہ ہی کہہ رہا ہے. میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو الحمدللہ کہہ رہا ہے اور الحمدللہ ہی کہہ رہا ہے. میں نے ایک فرشتوں کو دیکھا اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے. میں نے فرشتوں کو دیکھا رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے, قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے, سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی؟ فرمایا یہی ان کی حاجت ہے. سانس ہے نا, سانس, یہ ہماری حاجت ہے. اس کو لیے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اب فرشتوں کی حاجت کیا ہے؟ بندگی. نہ کریں تو فوراً مر جائیں. اور نہیں سمجھے؟
نہ کرے. جو سبحان اللہ کہتا پیدا کیا گیا ہے, وہ سبحان اللہ کہنا جس دن بھولے گا نہیں, مرے گا ڈائریکٹ. جس کو اللہ اکبر کہنے کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ اکبر کہنا بھولے گا نہیں, ڈائریکٹ مرے گا. اس لیے اسے اپنے زندہ رہنے کے لیے ہر وقت اللہ اکبر کہنا ہے. جس کو سجدے کے لیے پیدا کیا اسے سجدے میں پڑے رہنا ہے. جو اللہ کے عرش کے پایوں کو تھامے کھڑے رہیں گے وہ قیامت تک تھامے کھڑے رہیں گے, اور جب تک اللہ چاہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اللہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے کافی. اور یہ سنو ذرا غور طلب بات ہے, یہ سبحان اللہ بھی کہے گا, الحمدللہ بھی کہے گا, اللہ اکبر بھی کہے گا, سبحان اللہ و بحمدہ بھی کہے گا, استغفار بھی پڑھے گا, درود بھی پڑھے گا, نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, حج بھی کرے گا, جہاد بھی کرے گا, نکاح بھی کرے گا, سارے معاملات کرے گا, سب جو اللہ چاہے گا یہ سب کر کے دکھائے گا. اور کر کے دکھاتا ہے, حیران کر دیتا فرشتوں کو یہ کہہ کر, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حیران کر دیتا کہ سب کے بعد بھی بزرگیاں ہیں, تعریفیں ہیں فرشتوں اور روح الامین کے رب کے لیے. فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ اس کے لیے ہم نے کہا تھا, اور ثابت کر کے دکھایا اس نے اپنے آپ کو کہ یہ واقعی اشرف المخلوق ہے. ہم صرف تسبیح تقدیس تک محدود ہیں, یہ اس سے آگے گیا. اس نے وہ کر کے دکھایا جو کبھی بھی ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب رکوع میں سنو ذرا بات کر, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم, اے اللہ آپ کے لیے پاکیاں, ہم نے ثنا میں پڑھا تھا, شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے درس میں, اے اللہ آپ کے لیے پاکیاں ہیں, وبحمدک 7 تعریف, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دیں. یہ حالت, یہ حالت ہے. کیا حالت ہے, کیا پتہ لگا؟ اور بھائی میرے سمجھو, جو دعا جس وقت کے لیے ہے اس وقت میں کر لو وہ فائدہ مند ہے. پھر ہم کہہ رہے ہوتے نا کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی, کیا نہیں سنی تو جا رہی ہوتی. آپ دیکھو نا مقام تو دیکھو, کس مقام پہ آپ دعا کر رہے ہو؟ جب آپ اللہ کے آگے جھک گئے. نہیں سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ اور ویسے آپ اس کیفیت کے ہو, آپ جب تک سامنے والے کو اپنے آگے جھکا نہیں لو آپ کو مزہ نہیں آتا. آپ کو اس کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ سامنے والے کو جھکا نہیں لو اپنے آگے تو اپنے آپ کو مزہ آتا. لیکن یہی تو اللہ کی بادشاہت ہے اور بندے کی کمزوری کی دلیل ہے. کس کے آگے جھکتا ہے؟ اللہ کے آگے جھکتا ہے. سبحان رب العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آخری بات, اللہم اغفر لی, یہ آخری بات ہے, پوری بندگی کا نچوڑ ہے. اے اللہ میری مغفرت کر دیجیے. فرشتے گناہ نہیں کرتے, فرشتے خطا نہیں کرتے, ہم سے گناہیں خطائیں ہو جاتی ہیں. جس بڑے مشن کے ساتھ آپ نے ہمیں پیدا کیا اس میں ہمیں ٹھوکریں لگ جاتی ہیں, اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں, اس کے لیے ہمیں. اور کیا تھوڑی دیر پہلے وعدہ مل چکا ہے, وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میرے بندے کے لیے جو کچھ یہ مانگے. یہ تھوڑی دیر پہلے وعدہ مل چکا ہے نا. اب سوچو اس بات کو, اگر وہ وعدہ پیچھے یاد نہ رہا ہو, یہاں دعا مانگتے ہو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ رکوع میں ہو رہا ہوتا نہیں ہو رہا ہوتا. نماز پڑھیں, نماز پڑھیں, نماز کو اس کی روح کے مطابق پڑھیں, نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں. اللہ کی قسم ہم وہ فوائد و برکات پا لیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کیا. کیا بات ہے یار, ابی بن کعب قرات کرتے ہیں, فرشتے بادلوں میں کھڑے ہو کے سنتے ہیں. ہمارا والا اتنی اچھی اچھی گولڈ میڈل لے گیا, قرات میں فرشتے نہیں آ گئے. کیا بات ہے, سنیں ذرا بات. تو ابو بکر کیسا کفر کا, کیسا ظلم کا زمانہ ہے مکے میں, کیا تعصب ہے مسلمانوں سے. ابو بکر کھڑے ہو کر صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں, بوڑھے بچے عورتیں جھانک کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے حیرت سے سن رہے ہیں, اور تھوڑی دیر میں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کافروں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ابو بکر کی قرات سن کے. کیا بات ایسی, ہم پڑھ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جب ابو بکر پڑھتے تھے تو ابو بکر کی کیفیت ویسی ہوتی تھی.
عمر پڑھتے تھے، عمر کی بیوی حیران دیکھ کے عمر کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے عمر کو کسی نے روتے نہیں دیکھا۔ عمر کے سامنے جوان بیٹا مر گیا، عمر کو کوئی ماتھے پہ شکن آئی نہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے ہی دامن تر، اور جب بیوی پوچھ رہی ہے آپ رو رہے ہیں، کہاں اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے عمر کو۔ آپ اندازہ کریں عمر، اگر ہم عمر کے سائے میں کل قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، عمر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سائے میں عمر کے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ کی قسم۔ وہ عمر اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ ہم پتہ نہیں کس گمان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے نماز کو سیکھ کر پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ ہم جب بات کریں گے نا آپس میں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کریں گے۔ بہت سی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں، تکبیر تحریمہ سے لے کے آج ہم نے رکوع تک پڑھا ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، یقین کریں ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت سے اسرار و رموز اس میں ہمیں نہیں سمجھ میں آتے۔ اللہ نے کون سی چیز ہمیں کیوں پڑھنے کے لیے بولی ہے، یہ پڑھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، لیکن جب ہم سیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر برکات و ثمرات سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کیوں اللہ نے ہمیں یہ پڑھنے کے لیے بولا ہے، کیوں ہمیں یہ اللہ کے آگے پڑھنا ہے، کیوں خشوع اور خضوع کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ کراماتیں نہیں مری، یہ امت مرحومہ کرامات کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک ایک بچے کے ساتھ کرامت جڑی ہوئی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ اللہ کا ولی بن کے دکھائے، اللہ کا ولی بن کے دکھائے۔ اللہ تو ولی بن گیا ایمان والوں کا، اس نے کہہ دیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تو ہمارا ولی بن گیا، ہمیں اللہ کے ولی بن کے دکھانا ہے، اور اس کا طریقہ وہ کوئی قلعے الٹا کر کے ہوا میں اڑ کے نہیں دکھانا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی جو طریقہ ہمیں سمجھا دیا وہ طریقہ کر کے دکھانا ہے۔ آپ یقین کریں، میں عموماً کہا کرتا ہوں، یہ ڈھونگ جو ہمارے سامنے عاجزی کے ہو رہے ہوتے ہیں نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عاجزی دکھا سکتے ہیں ہم، لیکن یہ ڈرامے بازی جو ہم کر کے عاجزی کے نام پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی خالد بن ولید کو چھو کے بھی گزری ہوگی؟ ایک مجاہد آدمی کو وہ بھیڑ کی کھال پہنے سامنے آ جائے تو لوگ کانپنے شروع ہو جاتے تھے، ہمارا والا پوری گن ون لے کے کھڑا ہو تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ وہ ایک بھیڑ کی کھال پہن کے، بھیڑ کی کھال پہننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ تیسری دنیا کے آدمی ہو۔ فرسٹ ورلڈ پورے کپڑے پہننے والے، سیکنڈ ورلڈ جو پورے کپڑے پہنتے ہیں، ہتھیار اور دیگر آسائش ان کے پاس نہیں ہے اتنی، تھرڈ ورلڈ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی۔ ہم جنگلیوں سے ڈریں گے؟ نعوذ باللہ، ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ یہ تیسری دنیا ہمارا کیا کریں گے؟ ایک بات، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا۔ خالد بن ولید ہیں، جعفر بن ابی طالب جیسے کھڑے، بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے، سامنے والے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ اصل مسئلہ ہے اس کی شخصیت کے روب کا، کپڑوں کا یا ہتھیاروں کا روب نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا شخصیتوں کا روب ہوتا ہے۔ آج ہمارا نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا، وہ برکات ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں جو صحابہ کو مل گئی تھی، اور انہیں اس لیے مل گئی تھی، انہوں نے ان برکات کو ان طریقوں سے حاصل کر لیا تھا جو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔